تو یہ PTIoverseas.com یہ ایک ڈائریکٹ لنک ہے. اگر یہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس ڈی پی کو دیکھ کے شاید جا کے 5 پاؤنڈ $5 $5 $5 خان کو ڈونیٹ کر دے. ایک چھوٹی سی سجیشن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ 182 کیسز ہیں اور شاید اس میں اس کی لیگل فنڈنگ میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. باقی آپ سب لوگوں کے جذبات ہیں, بالکل اچھی بات ہے. جو بھی آپ لگانا چاہیے, دیکھو پیج آپ لوگوں کا ہوتا ہے اور آپ وہ کیا کریں جس پہ آپ کا دل چاہتا ہے, آپ کا تسکین ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی لو شو کرتا ہے اپنے مرشد کے ساتھ. تو یہ ایک سجیشن تھی, ٹھیک ہو گیا. ہم کسی کو, ہمارے پاس دیکھو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر قسم کی ڈی پی ہوتی ہے. یہ میری ایک چھوٹی سی میری پوری سجیشن ہے. ٹیم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی اور سب کے 5-6 ہیں ہماری ٹیم میں سیم آئی ڈیز لے کے پھر رہے ہیں, یہ تھم والا نشان لے کے پھر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سارے آپ لوگوں کو فالو کریں گے اور آپ جو بھی کہیں گے ویسے ہم لوگ لگائیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد صرف عمران خان کا سپورٹ کرنا بگ اور کچھ نہیں رسپیکٹ. ہے. ہمارے کوئی اپنی فالوورز بڑھانا نہیں ہے, نہ کوئی ہمیں پیسہ چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف آزادی چاہیے, وہ بھی عمران خان کی. بگ تو ہم رسپیکٹ لوگ آپ کا سسٹر, ساتھ ضرور دیں گے. آپ کے جذبے کو سلام. اینڈ I'm sure عمران خان will be proud of you. بگ رسپیکٹ. جی السلام علیکم. KA45 جی آپ اوپن کریں. بسم اللہ سسٹر, ویلکم. نہیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں عمران خان. اچھا دیکھیں, ویری ویری سمپل. سب سے پہلے آپ عمران خان کے لیے دعا کر سکتی ہیں. بہنوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی دعائیں لگتی ہیں. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں. سو سب سے پہلے تو عمران خان کی زندگی کے لیے دعا کریں. اللہ میاں نہیں, اس کو دعائیں صحت. تو بہت زیادہ کر رہے ہیں نا, وہ تو رات دن کرتے ہیں یہ نا. ہو گیا نمبر 1. نمبر 2 جی ہے اس کے اوپر 182 کیسز ہیں. تو آپ لوگ اس کو کیسز پہ, آپ کو پتا ہے وکیل کام کرتے ہیں, وکیلوں کی فیس ہوتی ہے, وکیلوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں, وکیلوں کے سٹاف نے کھانا کھانا ہوتا ہے, فوٹو کاپیز, موونگ فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی. کوئی جہازوں میں جا رہے ہیں, کوئی ٹرینوں پہ جا رہے ہیں, کوئی گاڑیوں میں جا رہے ہیں, فرام کوئٹہ ٹو. DFT بھائی, جی بسم اللہ بھائی, بسم اللہ. میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو بہن نے سوال کیے ہے نا, جی جی میرے بھائی, آپ جواب دے دیں. بسم اللہ, بسم اللہ میرے بھائی. یہ ہمارے بڑے ہونہار بھائی ہیں, یہ آپ کو جواب دیتے ہیں. بسم اللہ میرا بھائی, بسم اللہ. یہ ماریا پہلے تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. دیکھیں ماریا کو جی شکر, تھینک یو, جی دھنیہ. ایک منٹ مزمل. یہ ماریا آپ پھول نہ مارا کرو, آپ کو پھول نہ جگہ مارا چاہیے کرو. ہوگی, آپ کو جگہ چاہیے ہوگی, میں نیچے بیٹھ کے سنتی برو. نہیں 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 نہیں, کوئی جگہ نہیں چاہیے, کوئی جگہ نہیں چاہیے ہمیں, کوئی نہیں چاہیے. پلیز آپ ڈفرنٹ بیٹھیے. لینگویج, ڈفرنٹ یہ لینگویج پہ ان کو ماریا آئی ٹینشن ہے, ہو میں رہی ہے. ماریا کو پھول نہ مارا کرے. تھینک یو. BFT بھائی, ماریا کو کہیں پھول کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ پھول نہ مارا کرو. ماریا BFT بھائی, ماریا بہت بہت شکریہ, آپ آئی ہیں. مرینا پلیز آپ پھول نہ مارا کریں, آپ کا آنا ہمارے لیے کافی ہے. BFT آپ بھائی, مرینا کو لے لیں, میں نیچے چلا جاتا ہوں. ایک منٹ, یہ بات نہیں کرتی بھائی, ایک منٹ, سارے لوگ آرام سے سن لو, ٹھیک ہے نا. اچھا مرینا, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آتی ہو, خان کی سپورٹ کرتی ہو, بہت بہت شکریہ. ہمیں پھول کی ضرورت نہیں, ہمیں آپ کی ٹائم کی ضرورت ہے اور آپ کی دعاؤں کی. تو پلیز آپ خان کے لیے دعا کیا کریں, بہت دل سے رسپیکٹ. پلیز نو مور پھول پلیز. مرینا, بگ رسپیکٹ, بگ رسپیکٹ. اللہ بلیس یو. بگ رسپیکٹ سسٹر, بگ رسپیکٹ. جی آپ بات کریں, جی کنٹینیو کریے. ہماری ایک سسٹر ہیں, ان کو اردو سمجھ آتی ہے, مگر یہ کیا کہتے ہیں, اردو ان کی مادری زبان نہیں ہے, مگر یہ خان کو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. جیسے ہماری کابلی سسٹر ہے, ان کو بھی اردو اتنی نہیں آتی, انہوں نے سیکھی ہے اور وہ بھی خان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. تو خان کا ماشاءاللہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے, ہر قسم کے لوگ خان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ صرف پاکستان کے اندر جو اشرفیہ بیٹھی ہیں, ان کی پتہ نہیں کیوں دشمنی ہے. وہ ہیرا ہے, شہزادہ ہے, پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ یہ لوگ ناانصافیاں کرتے ہیں, اس کو گولیاں مارتے ہیں. تو اینی ہاؤ, یہ ایک ہمارا جو تھا کیا کہتے ہیں, ہماری ایک بہن آتی ہے, تو ان کو ہم نے یہ ریٹرن کرنا تھا. جی آپ بات کریں. مزمل بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے, بسم اللہ. جی جی تھینک یو سر. دیکھیے سر, میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے سوال کیا نا کہ ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اتنا پاورفل تو نہیں ہوں, جس طرح میں سپورٹ کر رہا ہوں نا, الحمدللہ آپ زیادہ تر دوست جانتے ہیں, عابد بھائی جانتے ہیں, اسی بھائی ہو گئے, BFT بھائی جانتے ہیں, آئی تھنک جنگوی بھائی بھی جانتے ہوں گے کہ جس طرح میں ایک تبلیغ کر رہا ہوں نا, آپ لوگ نا اس طرح کی نا تبلیغ شروع کر دیں. جو اپنے آس پاس کے آپ لوگ ہیں نا, آپ دیکھیں اگر ان میں کوئی مطلب ہے کہ گندے انڈے پڑے ہوئے ہیں نا, آپ کوشش کریں ان کی صفائی کرنا, ان کی ذہن سازی کرنا, اس کا بہت فائدہ ہوگا. شاید تو بعد میں آپ تھوڑے سے تنگ ہوں گے, لیکن بہتر ہوگا, ہمارے لیے بہتر ہوگا, ہمارے خان کے لیے بہتر ہوگا,
ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہوگا، یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ جو ہے نا تبلیغ کریں، جس طرح میں نے تبلیغ شروع کی ہوئی ہے، الحمدللہ میں 31 بندے تو اپنی جماعت میں پی ٹی آئی میں لے کر آ چکا ہوں۔ اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک تو بات ہوگی یہ، دوسری بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ بروڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کائنڈلی وہ ڈبل ٹیپ کرتے رہا کریں، کیونکہ ہماری بروڈ اوپر جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری جو ہے نا بروڈ پہ آئیں، ہماری بات سنیں۔ ہمارا جو ہے نا دیکھیں، ہم لڑ تو نہیں سکتے لیکن اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آواز اٹھانے کا، اور زیادہ سے زیادہ ہماری آواز جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ ٹھیک، میرا تو کہنا یہ ہے، انہوں نے بات کی تو مجھے بیچ میں بولنا پڑ گیا، میں زیادہ تر بولتا نہیں ہوں۔ تو ایک بات اور میں عابد بھائی سے کہوں گا کہ اگر کوئی دوست نیچے آ جاتا ہے نا تو اوپر جگہ نہیں ہوتی۔ اگر میں اوپر بیٹھا ہوں تو بے شک مجھے پوچھے بغیر آپ نیچے گرا دیا کریں، لیکن دیکھ کے گرانا، کہیں چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ تھینک یو سر، بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا بہت بہت شکریہ۔ اچھا ایک چھوٹی بات فاروق بھائی کو، ایک منٹ جمیل بھائی، 1 منٹ فاروق جمیل بھائی سے بھائی 1 پہلے منٹ میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں نا ایک منٹ جمیل بھائی 1 منٹ یار، پلیز۔ میری سن لو نا، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں 1 منٹ کے فاروق لیے۔ بھائی جا رہے ہیں، فاروق بھائی جا رہے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کامران بھائی کا کوئی کوشچن ہے، فاروق بھائی ہمارے گیسٹ ہیں، اچھا چلے اچھا فاروق بھائی سے کر یہ کوشچن کامران کر لے، پھر آپ بات کرنا، آپ تو گھر کے بندے ہو نا۔ جی خرم بھائی آپ بات کریں، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم جی ساروں کو دوبارہ سے۔ اچھا فاروق بھائی سے میں 2-3 دن سے ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ آ رہے ہیں اور نا میں نے ان کو فالو بھی کرنا شروع کیا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے میں جو سن رہا تھا، ان کے جو فیوچر پلانز ہیں وچ از ویری گڈ، کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، ٹکٹ منی کے لینا چاہ رہے ہیں، اور جو انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے وہ ٹکٹیں وغیرہ دے رہے ہیں اور کیسے لوگ صرف زوم پہ میٹنگ کر رہے ہیں، تو ان کو میں نے بڑا ڈیٹیل میں سنا ہے، پھر میں نے جا کے ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھے ہیں۔ لیکن میری ایک ریکویسٹ تھی ان سے کہ اگر یہ سیریس ٹکٹ کے کنٹینڈر بننا چاہتے ہیں نا، تو ایک تھوڑی سی میری معذرت کے ساتھ، جو آپ اس پہ آ کے نا ٹک ٹاک پہ جو آپ آ کے گیمز وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے گانے لگائے ہوتے ہیں، گلاسز لگا کے آپ وہ جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، پھول مارو، یہ کرو وہ کرو، اگر آپ سیریس کنٹینڈر ہیں تو آپ وہ چھوڑیں یہ کام، اور آ کے اپنی جو چیزیں ہیں نا، جیسے آپ یہاں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک، تو مجھے آپ کی بات، میری آواز آ رہی تھی؟ ہیلو، نہیں کٹ کی تھی بھی، بولو کٹ کی تھی۔ ہاں جی، اچھا، تو میرا بس یہی ایک تھا کہ جمیل بھائی کی مجھے کافی اچھی باتیں لگی، جب وہ سیریس باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک ان کا تھوڑا سا نیگیٹو چیز تھی، میں نے کہا میں ان کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کی فیوچر پلانز میں یعنی کہ وہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہوں، کافی اچھے ان کا ورک ہے، تو یہ تھوڑی سی اس چیز کی طرف نظر دیکھ لیں، مور سیریس ٹاپک پہ اور سیریس باتوں میں بات کیا کریں۔ بس میری ایک یہ چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ جی خرم بھائی، نہیں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی، میں ہمیشہ ہی سیکھنے کے لیے چلتا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ زیادہ تر علاؤ الدین بھائی ہیں، ڈاکٹر نواب صاحب ہیں، ناصر صاحب ہیں، اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، وہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بھی کہ ہم بات اسی کی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو 4-5 مہینے سے ہم پاکستان میں رہ کر جس ذہنی مرض سمجھ لیں یا کوئی اعصابی جنگ میں مبتلا ہیں، یہ ہمارا بہت کبھی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو فن ہم کر نہیں سکتے، دوستوں سے، پرانوں سے، بچپن کے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے مل نہیں سکتے، تو وہ ذہن فریش کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم اعصابی طور پر بھی ٹھیک رہیں۔ باقی جو ہمارا جو مقصد ہے، وہ مقصد کے ساتھ انسان کی پرسنالٹی فوراً چینج کر لینا ہی، اسی چیز کے میں زیادہ خلاف چلتا ہوں کہ جیسے ہم ویسے ہی دکھیں، تاکہ یہ روٹین ہی ہمارے پاکستان میں ختم ہو کہ ہم جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا یا فیم آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو ہم فوری سے اپنے آپ کو ریزرو کر لیتے ہیں کہ جناب اب ہم اس طرح کے ہو جائیں گے، تو بس وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی طور پر سیٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ باقی میں آپ کی بات پر ضرور غور کروں گا، جزاک اللہ۔ جی جھنگوی بھائی، آپ سر کوئی بات کہہ رہے تھے جھنگوی تھینک یو جمیل بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بھائی۔
जी अच्छा BFT भाई, मेरे ख्याल से आप काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो काइंडली सब चीज़ों को साथ लेके चलें। एक चीज़ की जो है ना, एक चीज़ को ठीक है, अच्छी बात है, सब चीज़ों को लेके चलें। आप 2-3 चीज़ें छोड़ रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा खतरनाक बंदा आ गया है, तो मैं इसीलिए जाऊँगा यहाँ से। समझ गए मेरी बात BFT भाई? नहीं, आप समझा दें भाई, मुझे समझ नहीं आई, आप समझा दें, क्या समझाना चाह नहीं रहे हैं बताइए। हमने हमने जो एक फॉर्म बनाया हुआ है उस पे आप बिल्कुल पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, आप उस पे भी बात नहीं कर रहे। उसके बाद जो हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल हमने बनाया था जिस पे तनवीर भाई गुजर एक मिनट, साहब और स्टॉप जफर। स्टॉप स्टॉप, देखिए कुछ बात चीजें जी होती हैं वो ऑफ द लाइन बात करनी होती है। अगर आप ब्रॉड पे बात कर रहे हो तो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर किसी के पास नहीं है, ऑनलाइन में कह रहा हूँ, आपको पता है ओहो ना, मैं किसी को ओ देता नहीं हूँ, यार, ठीक है ना, ओ और नहीं ना ही मैं भाई, किसी हमने ग्रुप में जो हूँ, व्हाट्सएप, प्लीज, यार ठीक उससे है। आपके व्हाट्सएप का कोई ताल्लुक नहीं ना बनता मेरे भाई। तो भाई मैं जिस ये चीज में कह मैं रहा हूँ हूँ उसको मैं प्रमोट नहीं करता भाईजान, प्लीज आप माइंड नहीं करना, आपके सामने हो डे वन से। यार, फिर हम भी यहाँ पे बैठ के अपना अपना काम लेके प्रमोट जंगवी करना भाई शुरू कर इतनी देते अच्छी हैं यार। ब्रॉड चल रही है, प्लीज आप ब्रॉड को खराब ना करें, इतनी प्यार मोहब्बत से ब्रॉड चल रही है। फारूक भाई हमारे मेहमान आए हैं, आपने व्हाट्सएप की कहानी बना दी यहाँ पर, प्लीज ऐसे नहीं करें, हमने आपको जंगवी माइक भाई सारा ये दिन दिया। बात आप BFT भाई से पर्सनल पर कर लीजिएगा, थैंक यू। भाईजान कोई नहीं मसला नहीं, नहीं, कोई आपस में पर्सनल नहीं है, आप कोई आप मेरे पर्सनल लिए नहीं क्या है। हुक्म है, मेरे लिए क्या हुक्म है। जफर नहीं नहीं, भाई आप कोई बात हुक्म नहीं है, कोई हुक्म नहीं है फरूक भाई, आप जफर भाई बैठे आप हैं, बात मैं करें। जरा जी बात करता अस्सलाम हूँ किसी से। वालेकुम जी जंगवी साहब, अब आपने जाना नहीं है, मैं आ गया हूँ तो आप मेरा नहीं नाम नहीं, लेके मैं भाग इसीलिए आएंगे। भाई मैंने इजाजत मांग ली है, नहीं मैंने कहा नहीं जफर नहीं भाई नहीं आ गए। अच्छा मैं आता हूँ, बैठ थोड़ी देर में मैं आता हूँ, मैं थोड़ी नहीं देर नहीं, में मैं आपने आता हूँ। यहीं पे बैठना, कल आपने मुझे कहा है तो मैं बैठा रहा हूँ, जब तक आपने इजाज़त नहीं दी तो अच्छा मैं नहीं बैठा। अच्छा, मैं फिर सुनता हूँ भाई, सुनता हूँ स्पीक सुनता करके हूँ। बैठे हैं जी। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो क्योंकि मामला डिफरेंट साइड पे जा रहा था तो इसलिए मैंने जंप कर दिया आप लोगों की बात में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो BFT भाई, अगर आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं, आप ये आपसे कुछ पूछ रही थी कि वो कैसे मदद कर सकती हैं, तो वो आप बेशक अपनी जो तबलीग है उसको जारी रखें, क्योंकि वो ज़रूरी है। पार्टी के पास फ़ंड नहीं होंगे तो पार्टी नहीं चल पाएगी, अखराजात पूरे नहीं होंगे। एक तो वो बहुत ज़रूरी है, वो व्हाट्सअप जो चैनल है उससे भी ज़रूरी है और दूसरी चीज़ों से भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ग्राउंड पे पैसे ही नहीं हैं तो वो कला कैसे आपकी जंग लड़ सकते हैं, या जिन कैंडिडेट्स के पास वो सहूलियात मुयसर नहीं होंगी तो वो कहाँ से हम पूरी करेंगे। दूसरे नंबर पे खुरम भाई, महसूस ना कीजिएगा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मुझे लग रहा है, तो सब लोगों को एक थोड़ी सी गुंजाइश दिया करें, कंज़र्व ना किया करें, एक ही जगह पे महदूद ना कर दिया करें कि एक बंदा हाफ़िज़ कुरान हो गया तो उसको मस्जिद में बैठना है। तो सबको मौका दिया करें कि वो अपनी इंटरटेनमेंट भी करें। आप यूरोप के अंदर देख लें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो इंजॉयमेंट भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। वो शराब खानों भी, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह ऐसा कभी वक़्त ना देखे। कहने का मकसद ये है कि उनके पास जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप फ्री हैंड दें। मैं ये भी नहीं चाहता कि हाँ एक तरफ पे आपकी साइड में लूँगा, कि वो जो बाकी अहबाब हैं जिनका नाम लिया फ़रूक भाई ने, वो टिकटॉकर हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो आप कैंडिडेट हैं, आप में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा आपने आने वाले वक्त में हमें डायरेक्शन देनी है। तो इसलिए इस लिहाज से मैं इसको नेगेटिव समझता हूँ। अलबत्ता दूसरी साइड पे जो क्रिटिसिज्म है वो नहीं होना चाहिए, वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको फुल हैंड राइट होना चाहिए कि वो लोगों के साथ बैठे, गेमें करे, जो भी करे उसको फुल राइट देना चाहिए जैसे जमहूरियत में होता है। तो अगर मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ हो तो आप डिसएग्री कर सकते हैं। बाकी BFT भाई, ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया जफर भाई, आपका, आपके प्यार का, आपका मोहब्बत का, हम हमेशा आपसे सीखते हैं, तो बिग रिस्पेक्ट। इजाज भाई आप ऊपर आए ना प्लीज़, आपको मैं 2-3 बार सीढ़ी फेंकी, आप ऊपर आ जाएं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। आज इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, सब अगर आप लोगों को नहीं पता, ये हमारे मलिक इजाज साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशन किया है और वन ऑफ द फर्स्ट इन, थोड़ी देर के लिए आ जाए मलिक भाई, 1 मिनट के लिए, सब आपको देखे तो सही ना। आज देखो आप, शाबाश, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मगर मैं कोशिश करूँ, आप शाबाश के मुस्तहिक हैं बहुत। मैंने, आप तालियां बजाओ, मैंने इतना मोटा लफ्ज़ बोला यार, मुस्तहिक, माशाल्लाह। तो ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा कन्वेंशन किया है, पूरे यूरोप से, पूरे दुनिया से लोग आए थे PTI वाले, तो इंशाल्लाह आगे चल के भी ये होगा इनके साथ मिलकर। माजरत के साथ BFT भाई, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी उर्दू अच्छी नहीं है तो मेरी उर्दू अच्छी है। अरे नहीं मैं नहीं जनाब मलक एजाज साहब को इस जो आज उन्होंने एक
स्टेप लिया है। मैं उनकी दीदा दलेरी पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी एफ़र्ट्स पे उनकी पूरी टीम को, पीटीआई गोल्फ ग्रुप को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और आपने लोगों को मुतहर्रिक किया और लोगों को अपने ख़यालात रखने का मौका दिया है पूरा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और मैं आखिर में आप सब भाइयों के, ज़फ़र भाई आपकी भी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। औसी भाई आप जिस चीज़ पर भी काम कर रहे होते हैं जनाब, आपको अल्लाह कामयाब करे। आप थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप पर ज़रा आसान लफ्ज़ों में बता दिया करें ताकि मैं भी जो भी आपकी काविश है उसमें एक छोटा सा किरदार अदा कर दिया करूं कि मैं उस पर वीडियो बना दिया करूं। बाकी ज़फ़र भाई आपकी बातें भी मेरे दिल पर हैं और इंशाअल्लाह ताला चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बहुत आपके शुक्रिया। आने का फारूक भाई, जी आपके फरूख आने का साहब शुक्रिया। लव यू हो गया, बीएफटी भाई लव यू हो गया। मैं तो वैसे आपको पता अरे है ना स्मोक करो करने के लिए आता मलिक हूँ और साहब, डायरेक्ट आज सीधा मैं आपने आपकी ब्रॉड पे गिरता हूँ। ये इन चीज़ों का क्रेडिट जो है ना मैं जो है ना ज़फ़र भाई को दूंगा, क्योंकि ये ज़फ़र भाई मेरे साथ सारा दिन जुड़े रहते हैं और इनका जो आज लाइव टाइमिंग था ना वो था 6 घंटे 40 मिनट पूरे का पूरा, जब से हमने लाइव स्टार्ट की थी माशाल्लाह। और एंड तक ज़फ़र भाई हमारे साथ जुड़े रहे हैं और फुल कम्प्रोमाइज़ किया। और फ़रूक गुज्जर साहब आपकी आमद का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जितने भी दोस्त आए थे, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, ये आप सब दोस्त जो आए थे और जिन्होंने प्रमोट किया इस चीज़ को, उन सब का मैं मशकूर हूँ। और ख़ास करके मैं ज़्यादा मशकूर होता हूँ ज़फ़र साहब का, क्योंकि ये मेरे लिए एक एनर्जी बन के आते हैं और मुझे एनर्जी देते हैं। नहीं, ज़फ़र भाई हमारे उस्ताद हैं। ज़फ़र भाई और एक यहाँ गुजर भाई होते हैं, वो आज नहीं है। ये दोनों तो मुझे सिखाते हैं। देखो मैं सीखता हूँ हर चीज़ में, क्योंकि टिकटॉक तो मेरी कहानी नहीं थी, ना मेरी वो फ़ील्ड है, मगर इनसे मैं सीखता हूँ। फिर बाकी भी यहाँ पर हैं, आबिद भाई हैं, ये हमें अपना घर देते हैं, अपनी बैठक देते हैं, तो सबका। और फ़ारूक भाई आपका दिल से शुक्रिया। अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो इस ब्रॉड पे, देखो हम इंसान हैं, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। यूरोप में हम थोड़े फ्री माइंडेड हैं, आपको शायद पता होगा। तो हमारे दिल में जो बात आती है हम कहते हैं, हमारी इंटेंशन वल्लाह कभी गलत नहीं होती। हमारा दिल पाकिस्तान के लिए उतना ही धड़कता है जितना पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। तो मैं अपने सारे बहन भाइयों की तरफ से जो यूरोप में रहते हैं, आपसे माजरत करता हूँ। कोई बात मेरी आपको या मेरे बहन सर भाइयों सर की, सर लेट मी सर लेट मी सर फिनिश सर प्लीज। फारूक भाई 1 मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश, ठीक है ना। यहाँ जो भी बहन भाई आते हैं ना, हमारी यूरोप में थोड़ी सी ओपन थिंकिंग होती है, मगर हमारा दिल उतना ही धड़कता है जितना आप लोगों का है। आप लोग जमीन पे हो, ग्राउंड पे हो, आप मेहनत करते हो, मुश्किल काम आप लोगों का है। हम तो बाहर बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम सलाम करते हैं, मगर फिर भी अगर हमारी कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसके लिए हम, मैं सब की तरफ से, क्योंकि मैं मॉडरेटर था, सब की तरफ से माजरत। और अगर मैंने कोई गलत बात की हो, मैं पर्सनली उसकी माजरत करता हूँ। क्यों? देखो इंसान है। अब मुझे नहीं पता सुबह मैं उठूंगा नहीं उठूंगा, तो मुझे किसी ने बोला हुआ है कि भाई जो भी कहानी होती है वो सब चीज़ें माफ मूफ करके ना सुबह उठ जाया करो। मैं आपको एक छोटी मिसाल बताता हूँ। मैं एक ज़माने में गिफ्टर होता था, तो मैं अपना अकाउंट ज़ीरो करके सोता था। ठीक हो गया। ये जो भाई ने बोला ना टिकटॉक की, तो टिकटॉक में आपको पता है हम कॉइन खरीदते हैं, फिर ये फूल शूल मारते हैं। और ये अभी तो मैं गरीबों वाली आईडी पे बैठा हूँ। बीएफटी टीवी जो है बहुत गरीब आईडी है, इसका मेरे ख्याल से कोई लेवल ही नहीं है। ठीक हो गया ना। तो कहने का मतलब है, मैं जीरो आउट इसलिए करता था कि भाई मुझे क्या पता अगर मैं सुबह मेरी आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, मैं टिकटॉक को अपने फूल क्यों दूं। आप समझ रहे हैं ना। तो ये एक आदत सी हमारी बन गई थी। तो इस तरह है कि अगर कोई गुस्सा होता है, आपको पता है मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। कभी कभी लोगों को अच्छी नहीं लगती, मैं ब्रॉड पे डायरेक्ट बोलता हूँ। जितने भाई बहन मुझसे रोशनास है उन सबको पता है मैं डायरेक्ट बात करने वाला बंदा हूँ। ठीक है ना। मैं ये नहीं देखता कि आगे मेरा बच्चा छोटा बंदा बैठा हुआ है या बड़ा बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो उस पर आपने माइंड नहीं करना। हमारा दिल जो होता है ना, वो इंटेंशन हमारी अच्छी होती है। सब बहन भाई होती बीएफटी हम। भाई आप जी। इतने तरले मिनटों पे आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि फ़रूक जमील गुज्जर साहब से आप टफ सवाल करें, उन पे क्रिटिसिज्म करें। उन्होंने जी। आने वाले वक्त में आपके जी मुल्क को ज़फ़र लीड करना भाई मैं एग्री विद यू, ये हमारे फ्यूचर के मुल्क को लीडर हैं। लीड करना है। अगर आप यहाँ पे मेरी, जैसे मैं अभी अपने मुतल्लिक भी कहूँगा, जा साहब नेक्स्ट टाइम आपने तारीफ़ नहीं करनी। शेर अफजल मरवत साहब को जब इंग्लैंड में बुलवाया ना, तो आप उस बिल्कुल। लाइव एक पे मिनट, एक मिनट मौजूद जफर थे, भाई, एक मिनट आप रुके। लाइव मौजूद एक नहीं। मिनट, आप एक अभी मुझे मिनट, एक आप मिनट जफर इंटरप्ट भाई, नहीं 1 मिनट, करेंगे, 1 मेरी मिनट। टेम्पो ख़राब नहीं करें। आप अच्छा, सबको ओके ओके। इंटरप्ट आज कर रहे हैं। टेम्पो ना आज खराब करें आज और आपने कुछ हमने खाया फ़रूक हुआ है? गुज्जर को नहीं जाने देना, क्योंकि हाँ जी। फ्यूचर के हमारे लीडर हैं। हम जी इनसे कठिन सवाल करेंगे आज। जी एक तो मलिक साहब आपकी ब्रोड हो गई, अवध भाई की ब्रोड हो गई, ये इन लोगों की बैठकें नहीं है, ये हमारी बैठकें हैं। खान साहब की वजह से ये बैठते हैं और हम इनके साथ बैठते हैं खान साहब की वजह से।
تو دوسرے نمبر پہ یہ جو ایک طریفانہ سلسلہ ہے نا، یہ دوسری پارٹیوں تک ہی رہنے دیں. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیا کریں، کویسچن کریں، آنسر لیں. اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے اس کو نوٹ کر کے مجھے بتائیں، میں اس کو درست کروں. نہیں، میں نے بولا میرے لیے انرجی بن جاتی ہے نا، اکیلا میں ہینڈل نہیں کر سر میں پاتا. کچھ میں بھی نے نہیں وہ ہوں. تعریف کی ہے، آپ کی دوسری یہ تعریف نہیں کی ہے. میں انرجی کی بات کروں تو سر آپ ہمیں انسپائر کرتے ہیں، سارا ضائع کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیے روک رہا ہوں BFTY کو کہ ہمیں گجر صاحب سے ٹف سوال کرنے چاہیے، ٹف آنسر لینے چاہیے، اور آنے والے وقت میں یہ پتہ نہیں ہمارے ہاتھ لگیں بھی کہ نہیں لگیں. آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ٹکٹ پہ کھمبا اگر جیت سکتا ہے تو فروخ صاحب تو لازماً جیت جائیں گے. تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی معذرتانہ جو سلسلہ ہے وہ ختم کر کے ان سے ٹف سوال کریں. کل کو یہ جب فیصلہ کن مراحل سے گزر رہے ہوں تو یہ ہمیں یاد رکھیں کہ ان لوگوں نے یہ سوالات کیے تھے، ابھی ان کو میں نے کل کو پھر جا کے یہ جوابات دینے ہیں، تو لہٰذا یہ السلام پوری طرح علیکم. وہاں پہ بھی بیٹھ کے کام کر سکے. السلام تو علیکم سر. اوور ٹو BFTY. سوری میں نہیں نہیں، آپ آپ نے کو ظفر بھائی، آپ نے ایک منٹ، محمد بھائی ایک، آپ ساجد بھائی آپ کے پاس مائک آئے گا. جی ظفر بھائی آپ نے صحیح بات کی ہے، مگر میں دیکھو میں پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں. میں پولیٹیکل کہانی جو ہے نا وہ میں فہیم بھائی کے پاس چھوڑتا ہوں. وہ اپنے جو ہے مدثر بھائی ہوں، ان کو گراؤنڈ کا پتہ ہے. میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ قسم کی لائن اور لینتھ میں چلتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے. تو میں پولیٹیکل چکر میں نہیں. آج جو ہے تھوڑی سی ہماری بڑی اچھی براڈ ہوئی تھی، ہم نے کافی ٹائم دیا فاروق جمیل صاحب کو، لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا، ابھی بھی دیا ہے میں تقریباً. مگر ہمارے ایک بھائی تھے وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے تھے، وہ ان کو لے کر آئے تھے، تو اس لیے میں نے وہ معذرت کر لی کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. باقی فاروق بھائی کو بھی شاید ان کو پتہ ہے کہ میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، میں اسپیڈ کو اسپیڈ ہی بولتا ہوں. مگر آج آخر میں کوئی میرے خیال سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو اس لیے میں ان کو یہ بات کروں. باقی پولیٹیکلی میرا کوئی نہ ایکسپیرینس ہے اور نہ مجھے پالیٹکس آتی ہے. تو میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اپنے جو بھی میں لائن لینتھ لیتا ہوں اس پہ چلتا ہوں. رائٹ ناؤ میں وہ فائنینس کی طرف چل رہا ہوں، تو اسی پہ میں اور اسی بھائی کام کر رہے ہیں. جی اور یہ جی پولیٹیکل جی 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 بالکل آپ کو دوبارہ موقع دیں گے، لیکن ہمارے اجاز بھائی سگریٹ پینے کے لیے اٹھے ہیں، وہ سارا دن روڈ کو چلا رہے تھے، وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ان کو موقع دیں. کیونکہ بسم میں اللہ جب اجاز سے بھائی، آیا ہوں بسم اللہ، ہم لوگ ہی بات کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، دوسروں کو روٹیٹ کریں بسم اللہ تھوڑا سا. اجاز بھائی، بسم اور اللہ اجاز بھائی. ایک ریکویسٹ ہوگی BFTY، آپ میرے سے چھوٹے ہوں گے، میرا اندازہ ہے کہ ہم آپس میں گپ شپ بھی لگاتے ہیں پرائیویٹلی بھی. ایک ریکویسٹ ہے کہ ہوسٹ کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہوسٹ کم سے کم بات کرتا ہے، وہ اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کرتا ہے. آپ تقریباً ہر ڈبیٹر کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتا ہے، جو بوریت لوگ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری ڈن ہو بات گیا، آپ ڈن ڈن، بری نہیں نہ نہیں، مانیے بالکل گا. نہیں، بالکل نہیں، ٹو دا ہم پوائنٹ، سیکھتے ہیں. ڈن ڈن کویسچن آنسر، اور پھر اینڈ پہ آپ کنکلوڈ کیا ڈن کریں. ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. جی جی ملک اجاز بالکل. بھائی، اوور ٹو یو. اجاز بھائی. جی السلام علیکم. میرا جو سوال ہے نا وہ فروخ گجر صاحب سے ہے، کیونکہ وہ ہمارے فیوچر کے MNA ہیں. جیسا کہ ظفر صاحب نے بولا تھا کہ وہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بالکل نہ ملے اور نہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں. فروخ صاحب، ایک تو جو پنجاب میں ہونا تھا وہ ہو چکا. لوکل لیڈرشپ جو ہے نا پوری طرح فلاپ ہو چکی ہے اور فلاپ ہو گئی تھی. تو آگے کی آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے باہر نکالیں گے؟ اور ورکر کنونشن جو ایک بلوچستان میں دیکھا کہ کامیاب ہوئی ہے. بلوچستان بھی وہ علاقہ ہے جہاں پہ اپنا ہماری نون لیگ نا وہاں پہ پنجے گاڑ چکی تھی، باقاعدہ میٹنگ بھی ہو چکی تھی، ملاقاتیں بھی ہو چکی. آپ کیسے لے کے نکلو گے عوام کو باہر بغیر مروہ صاحب کی؟ کیونکہ ایک مروہ صاحب ہی تھے جن کے اوپر صاحب نے نگاہ رکھی ہوئی تھی. جی بہت شکریہ ملک اعجاز صاحب اور ظفر صاحب، اور ساری جو بات پہلے ہو رہی تھی. BFTY، میں ہمیشہ سیکھنے کے لیے آتا ہوں اس براڈ پر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور شعور دیا ہے. تو میرے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو میں اس کے لیے یہاں پر حاضر ہوتا ہوں. اور میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ورکر ہوں اور محنت کا باپ کا بیٹا ہوں اور محنت کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات ملک صاحب آپ نے کی ہے، دیکھیں میں نے آج ہی ویڈیو بنا دی تھی اپنے جنگ کے حوالے سے بھی، اور کل میں پنجاب کے حوالے سے بھی بناؤں گا. یہاں پر مجھے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے. وہ کیسے مدد درکار ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے گراس روٹ لیول پر سیاست کو سیکھا ہے یا پڑھا ہے یا میں نے اس کو پریکٹیکلی دیکھا ہے،
سیاست میں ایک سب سے بڑا جو رول ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ ہے سپیچ. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس بات سے نوازتا ہے تو نہ یہ ڈالر سے خریدی جاتی ہے اور نہ یہ پیسہ لگا کر خریدی جاتی ہے. اللہ کی کوئی نوازش ہوتی ہے، پھر انسان کے اختیارات ہوتے ہیں کہ انسان اس کو کس سائٹ پر لگا لیتا ہے. تو میں اس کو خان کے نظریات کی پاسداری کے لیے ہمیشہ 14 سال سے جب میں نے ہوش سنبھالی 2008 میں پہلی سپیچ کی تو خان صاحب کے نظریات کو فالو کرتے ہوئے کی تھی. میرا سوال یہ نہیں تھا فروخ صاحب، کیونکہ میں تھوڑا روکتا بھی ہوں بندوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایز اے ہوسٹ کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ نہیں تھا. میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں ملک صاحب. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیسے نکالیں گے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ہمیں سپیچ پاور کی ضرورت ہے، اور سپیچ پاور یہی ہوتی ہے کہ لوگوں تک پیغام کی آسانی سے رسائی ہو سکے. کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں پنجاب میں، اب اگر مروت صاحب نہیں ہیں یا کوئی اور باڈی میں ابھی تک ہمیں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ جناب وہ کنونشنز کے لیے فلاں بندہ آئے گا، تو لہٰذا اگر کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا اس بات کا ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جد و جہد شروع ہو گئی ہے ہم سب نے اس کو مل کر، کوئی ایک پرسن بھی اس کو لے کر نہیں چل سکتا. سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر رابطے متحرک کر کے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر میں ہوں یا نظر صاحب ہیں یا ملک صاحب ہیں، جس نے بھی انیشیٹو لیا ہے اس کے ساتھ ہم سب کو جڑ جانا چاہیے اور ہم سب کو ورکنگ کرنی چاہیے. پنجاب بہت بڑا ایک کرائٹیریا ہے ایک ظلم کے حوالے سے، اور یہاں پر جو سختیاں ہیں وہ بھی سب سے بڑھ کر ہیں. آپ اس کو بہتری سے سمجھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیٹس کنفرمڈ ہیں اس ڈیٹس پر میں وہاں پر ضرور پہنچوں گا جہاں بالکل ساتھ دیا تھا، جس کا نتیجہ ہم نے مروہ صاحب کو اندر کرا کے لیا. بالکل ہم نے ساتھ دیا تھا، سوشل میڈیا ٹیم نے، یو کے گروپ نے، فہیم صاحب نے، سب نے ساتھ دیا، جس سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی، سب کو تکلیف ہوئی. جی. وہ اس میں یہی بات ہے نا کہ ملک صاحب اس دن جب وکلا حضرات نے مروت صاحب کو بلایا اور وہاں پر وہ پروٹیکٹیو بیل لینے گئے ایڈوانس پنجاب میں داخل ہونے کے لیے، یا ان کی ٹیلی فونک جو بھی بات ہوئی وہ تو مروت صاحب کلیئرلی بتا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ورکرز کو انوالو نہیں کیا گیا. اور یہ سب سے بڑی اور بری بات ہے کہ ورکرز کو اپنے مطابق استعمال نہ کیا کریں، پارٹی کے نظریات کے مطابق استعمال کیا کریں، تاکہ آپ کو آنے والے، اب جو مروت صاحب کی شکل میں ہمارا نقصان ہوا ہے یہ صرف حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اس کی پوری حکمت عملی تیار ہوتی تو ضرور ہوتا. جی بہت شکریہ. جی نظر صاحب. یار میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا، اجاز آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو. مروت صاحب کا پنجاب میں آنا، گرفتار ہونا ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اجاز کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہا تھا کہ مخالفت کر رہا تھا. اب مجھے ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، ہم پاکستان میں نہیں ہیں، ہم گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. مروت صاحب آئے، وہ کنونشن تھا وکلاء کا، وہ وکیلوں کو وہاں پہ دھیان کرنا تھا، وکیلوں کو اپنی چیزیں دیکھنی تھی. وہ سر ایک میں آپ کو چیز بتاؤں، مروت صاحب کہیں بھی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ کچھ دن پہلے ان پہ اٹیک ہو چکا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ لکی رہے، وہ نہیں ہوئے، ویری ان لکیلی وہ پنجاب میں ہو گئے. تو انہوں نے آج یا کل وہ گرفتار ہونا تھا، وہ فیصلہ غلط تھا ان کا پنجاب آنے کا نہ آنے کا. یہ ہم اس سے بہت دور بیٹھے ہیں، سو وی ڈونٹ نو دا ریئلٹی کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک منٹ میری بات سنیں ذرا چھوٹی سی. اب ریئلٹی یہ ہے کہ ابھی میں نے 2 منٹ پہلے جب میں اس روم میں نہیں تھا، میں کچھ کام کر رہا تھا، میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، وہ ریمیڈنس کے حوالے سے وہ میں نے لگائی ہے. پھر میں نے فاروق کا ایک کلپ تھا جو اس نے مروت صاحب نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کلپ لایا، وہ میں نے کلپ لیا. اس کلپ کو میں ڈیلیٹ کر کے میں وہ کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میرا ویسے 2 منٹ کے لیے اسکرول کیا تو وہ دوبارہ میں نے دیکھا کہ اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اور اجاز بھی بیٹھا ہوا ہے. تو اجاز کی وجہ سے میں آ گیا، ملک اجاز کی وجہ سے میں نے کہا یار میں اس چیز کو یہاں پہ کروں. بات یہ ہے کہ وہ جو ایک لیڈر پیدا ہوتا تو کیا اب اس کے بعد اب پارٹی ختم ہو جائے گی؟ اگر وہ اندر ہو گیا تو ہم نے کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا؟ نہیں. انہوں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا، ملک اجاز نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہاں پہ اجلاس کرنا چاہتا ہوں اور پرائیویٹ پراپرٹی پہ کریں گے جہاں پہ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے، یا اس قسم کی کوئی چیز کریں گے. لیگلی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے کنسلٹ کریں. ہم یہاں بیٹھ کے جو کام کر سکتے ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بھی میں نے یہ کہا تھا تو یہ نہیں ہوا تو بس اس سے وہاں لیٹس موو آن ناؤ. یہ ایک سمندر ہے پی ٹی آئی، آپ پی ٹی آئی ایک سمندر، اور میں جتنا دیکھتا جا رہا ہوں، میں اس کو سمجھتا جا رہا ہوں، میں حیران ہوتا جا رہا ہوں کہ یار اتنے لوگ ہیں.
हर बंदे का अपना दिमाग है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर बंदे की मंजिल एक तरफ जाना, उन्होंने जनाब उधर इमरान खान की तरफ, कोई भागता हुआ जा रहा है, कोई रेंगता हुआ जा रहा है, कोई जाते जाते रुक जाता है, कोई पीछे मुड़ के देखने लग जाता है, कोई दाएं देखता है, कोई लेकिन जाओ उस तरफ रहे सारे के सारे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका अंदाज गलत है या उसका अंदाज गलत है। मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबका अंदाज ठीक है, कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी में अपने हिसाब से बात कर रहा है कि भी हम देखें। इस वक्त पॉइंट ये है कि अब में हमने करने हैं कन्वेंशन। 24 तारीख की डेट दी गई है। फारूक जमील गुज्जर जो है वो कह रहा है जी मैंने, उसने वीडियो भी अपनी लगा दी है, उसने अपनी बात भी कर दी। आपको पता है ग्राउंड में बात करना कितना मुश्किल है, और ये मैं तो कहता हूँ बड़े हौसले की बात है। हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, भुला के कि कल को क्या हुआ था। ये खास तौर पे मेरे जो लफ्ज हैं वो इजाज के लिए हैं, क्योंकि इजाज इज वेरी डिटरमिन। उसका जो पैशन है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका इजाज का, कि वो अपने पैशन के साथ लगा हुआ कि नहीं हमने ये करना, हमने ये करना। लेकिन इजाज को एक बात समझनी चाहिए कि कभी कभी हमारी बात जो है ना वो नहीं पूरी होती, तो हमने वो डिसहार्ट नहीं होना। हमने कहना कोई नहीं ये काम नहीं, क्योंकि देखे हम इरादे करने वाले हैं। एक बात इजाज जिंदगी में याद रखना, तो आज तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ इरादा है और कोशिश है, बस। बाकी उसका रिजल्ट जो है ना, आप रिजल्ट पे आ गए हैं कि रिजल्ट ये आ गया। आपका क्या मतलब है, ये रिजल्ट आ गया तो अल्लाह ताला अपने काम बंद कर देगा। अगर आपकी बात आपने अगेंस्ट गए हो, आप बहुत उसको सीरियस ले रहे हो, मैंने फील किया बहुत सीरियस ले रहे हो उस चीज को। लेट्स मूव ऑन नाउ। आपके पास एक ताकत है, आपने भी कन्वेंशन करवा के बैठे हो, सुबह के आप बैठे थक गए हो गए, अब तो आपने कितना कामयाब कन्वेंशन करवाया। ये आपकी कोशिश थी कि आप करवा सकते थे। अब अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली कि उसमें बेशुमार बंदे आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। ये अल्लाह ने बरकत डाली, आपका इसमें कोई एफर्ट नहीं है। आपका एफर्ट वो था जो आपने कर लिया था पहले। अब अल्लाह ने बंदे भेजने थे तो अल्लाह ने बंदे भेज दिए। अब फारूक जमील ये कह रहा है कि मैंने जाना है, हमने उसके साथ कोशिश करनी है। अब पता नहीं हम कहां तक कामयाब, बरकत अब अल्लाह ने डालनी है, फारूक जमील ने नहीं डालनी। अगर कल को फॉर एग्जाम्पल फारूक जमील वो करता है तो उसके साथ बंदे नहीं आते, या उसको खुदा ना खास्ता अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये चीजें जो है ना, ये कहना कि वो अब हम वी हैव टू मूव ऑन नाउ। हमने ये करना है कि फारूक जमील ने 24 तारीख दी है, उस मरवत साहब के साथ खड़े होकर, मरवत साहब के लफ्ज है, क्लिप हमारे पास है, ऑडियोज हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, प्रूफ है, वो बंदा डिटरमिन खड़ा है। मैं नहीं समझता कि मुझे किसी भी लिहाज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको डिमोरलाइज करना है। वो बंदा रात के इस टाइम बैठा है पाकिस्तान में, सवेर तक की टाइम हो गया, 2 बज गए ने। देखें, हम वी हैव टू सपोर्ट हिम, और लोगों को कहना है कि आप जाएं, जो भी जगह ये बताएंगे उस जगह पे आप पहुंचे। सो वी मेक वीडियोस, वी सपोर्ट हिम, और हम भी सपोर्ट करेंगे। जितने बंदे हैं सोशल मीडिया पे, अलादीन वगैरह है या चांद वगैरह, हम सारे साथ हैं। हम सब एक फैमिली हैं। पीटीआई एक फैमिली है, पीटीआई एक घराना है, हम सब आपस में इंटरलिंक है। हम एक छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ इख्तलाफ पे बहस लंबी नहीं करनी। जिंदगी में सीख ले एक बात, अगर आप मुझे बुजुर्ग समझ के, बड़ा भाई समझ के मैं आपको बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ट्राई टू मूव ऑन विद द थिंग्स। रुकावटें अगर हम उसी तरह रुक के उसी चीज को डिस्कस करते जाएंगे, एक चीज को बार बार करते जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमने उठना है। अब हम कैसे उठेंगे? हम कैसे उठ के खलो जाओ यार, हम कैसे उठेंगे नहीं होना जब तक किसी एक ने अब ये खड़ा हो रहा है, फारूक जमील कह रहा है रात को इस टाइम अगर वो बैठा है तो हमें उसको सपोर्ट करनी है। हम यहाँ पे वीडियोस बना सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो हमने ये सारा काम करना है। और मुझे 100% सपोर्ट है। तुमने जो काम कर रहे हो इजाज़त, मुझे तुम्हारा, मैं इसके जफर को बता रहा था, मैं कह रहा था यार मुझे इस बंदे का पैशन बड़ा पसंद है, इसमें जोशो जज्बा जो है ना वो बहुत ज़्यादा। बाकी हमारे अंदर तमाम में खामियाँ, तमाम में खराबियाँ हैं। सो लेट्स कम टुगेदर नाउ, और इसको फारूक को सपोर्ट करें। मैं भी अभी वीडियो बना रहा था, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर, और कोशिश करें। फ़हीम भाई सुन रहे हैं, फ़हीम भाई के पास बेशुमार आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे जो ग्राउंड पे काम करने के लिए होंगे। लिंक करें, क्योंकि प्रैक्टिकली फ़हीम भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव नोन एवर, जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, दिन रात करते हैं, पता नहीं सोंदे कड़े वेले ने। सो ये हैं, ये लोग हमारे पास अवेलेबल है। हम तमाम की एक मंजिल है। सो इसलिए कि अब इस बहस में ना पड़े कि वो मरवत साहब हो गए तो अब हम क्या करें। जी जफर आप करें बात जी, सॉरी, आई एम ओवर टू यू गाइस, आई एम लिसनिंग नाउ। होस्ट भाई इजाज़त है, मैं हाथ खड़ा किया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप बात करें। बिस्मिल्लाह, आपको मैंने आपको माइक दे दिया, म्यूट दे दिया, सब कुछ आपके पास है। नहीं, अभी आप भागे नहीं, आप लगता है महसूस करेंगे बात में। नहीं, जफर भाई कट इट प्लीज, लेट्स कीप फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, ये आप ही होस्ट है, आपने मेरे साथ 2 दफ़ा हाथ किया हुआ है, मैं अब काबू नहीं आने वाला। अच्छा, मैं अपनी बात पे आऊँगा। असल में
नज़र भाई जो क्वेश्चन किया गया है ना वो बेसिकली यंग जनरेशन अपने लीडरान से क्वेश्चन करना चाहती है। हम पूरी सपोर्ट में हैं, फ़रूक साहब की सपोर्ट में खड़े हैं। फ़हीम भाई के साथ तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन हमारी डिस्कशन होती है। खुरम भाई थैंक यू सो मच, लव यू हो गया, ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आप यहाँ पे भी आए। फ़हीम भाई के साथ भी डिस्कशन होती है, हम फ़रूक साहब की बैक पे खड़े हैं, अच्छा इनको जफर भाई, जो भी कैन आई जस्ट से जी वन थिंग? जफर भाई, ये हमारी सिस्टर आई थी, ये खान साहब के लिए कुछ पूछ रही थी। हम देखो, जी मैंने वो आपको उस बोला ना कि मेरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो लेस उनकी हेल्प कर दें। वो खान की हेल्प करना चाहती थी। हम पॉलिटिकल जो है ना, ये इंटरव्यू हम फिर कर लेंगे थोड़ी देर में, अगर आप माइंड नहीं करते। मलिक इजाज भाई, जी आपने जी कहीं नहीं जी जाना? जी बिल्कुल 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 जी ठीक हो आप भी गया? नहीं जाएंगे, उमर भाई नीचे आ गए, उनके पास अभी सुबह का टाइम हो गया, उनको मेरी जगह पे लें, एक उनका मिनट, पॉइंट ऑफ आपने व्यू भी कहीं नहीं लें जाना भाईजान, आज आपने नहीं जाना, आज आपने नहीं जाना, अभी आप बैठे। प्लीज़ ठीक है, मैं जरा, प्लीज प्लीज प्लीज, विद बिग प्लीज़। रिस्पेक्ट, मैं मैं जरा सिर्फ सिर्फ सिस्टर की। ये कह के सिर्फ कमेंट करना चाहते हैं नज़र भाई, हम लोग सिर्फ अपने लीडरान से क्वेश्चन करना चाहते हैं। कल को जब ये इलेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास शायद क्वेश्चन ना बचे और इनके पास टाइम ना बचे, तो इसलिए यंग जनरेशन आज अपने सवालात रखना चाहते हैं, जो उनके अंदर एक उलझन सी बनी हुई है पंजाब के मामले पे, वो सुनना चाहते हैं अपने लीडरान से कि वो क्या लाए अमल इख्तियार कर रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी उनके साथ जो है ना वो डिसएग्री नहीं कर रहा, तो अगर पॉजिटिविटी सर से जी मैं एजाज को मैंने देखा, ही इज पैशनेट, बहुत पैशन है इसके अंदर, नजर बहुत भाई, मैं एक मोहब्बत है, छोटी सी बहुत प्यार रिक्वेस्ट है। कर लूं, एक तो छोटी उस सी वजह रिक्वेस्ट। से मैंने ये आप बात सॉरी की थी। यार। सॉरी बीएफटी, सॉरी टू ओके डिस्टर्ब यू यार, ओके मैं आई एम ओके, सॉरी। गो हेड गो हेड गो हेड गो हेड भाईजान, गो हेड। नो प्रॉब्लम, नहीं मैं आई एम जस्ट, बस इतने कहना था मुझे। अच्छा, मैं पता है क्या, देखो हमारी एक सिस्टर आई है, पहली बार हमारी ब्रॉड पे आई है। उनका क्वेश्चन था कि खान की मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और इसलिए वो क्या कहते हैं, वो बात शुरू हो गई, इधर उधर चली गई। मैं खामोशी से बैठा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल इज़ नॉट माय फील्ड। इसलिए आप सीनियर हैवी वेट बैठे हैं, फ़हीम भाई बैठे हैं, नज़र भाई हैं, मलिक इजाज़, ज़फ़र भाई, तो मैं तो ओबियसली पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं खामोशी से आप लोगों से सुनता हूँ, सीखता हूँ। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता था, आप लोगों को पता है मैं कौन सी बात करूँगा। मैं शुरू करूँगा PTIoverseas.com से, सब लोग हंसेंगे। तो सिस्टर, सबसे पहले तो मेरी माजरत, आप पहली बार आई हो, आपका क्वेश्चन था, अनफॉर्चुनेटली वो लेफ्ट राइट चला गया। तो आप माइक ओपन करें, इफ़ यू एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज, तो इंशाल्लाह फिर आगे मूव होते हैं। बिस्मिल्लाह सिस्टर। ये क्वेश्चन पूछा था कि हम सब मिलकर किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैंने माजरत की, थोड़ा टाइम लग गया इस सवाल को जवाब देने में। तो हमारे भाई हैं ये सब, हम यहाँ पर, आपको पता है पेशेंट है इमरान खान के लिए, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैं आपको दो चीज़ों में, मैंने पहले सवाल शुरू किया था कि खान साहब के लिए नंबर 1 हम दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। नंबर 2, हम उनको, इतने केसेस हैं, वी कैन गिव हिम फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है ना। तो ये जो मेरी आईडी जो अभी ब्लिंक हो रही है, PTIoverseas.com, ये एक पोर्टल है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर 5 पाउंड से लेकर 4000 पाउंड तक आप डोनेट कर सकते हैं। आप प्रिज्यूम यू आर फ्रॉम UK, तो उसमें आप डोनेट कर सकते हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, आप इस पेज को प्रमोट कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ, तो वो जाके कोई ना कोई तो इसको कर देगा। जैसे मैं आपकी सिस्टर को बता रहा था कि डीपियाँ बड़ी अच्छी हैं, बट फॉर मी, मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है कि इमरान खान की DP या इमरान खान का झंडा डजन गिव हिम अ सिंगल पेनी। मेरे ख्याल में अगर हम वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, उससे क्या होता है कि somebody will come and they will donate maybe a pound, a penny or whatsoever। तो ये एक था। अगर इसका तरीका आपने करना है, मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ, और इंशाल्लाह मैं आपको इनबॉक्स में मैं आपको 3 वीडियो भेज दूंगा। जी सिस्टर, जी मैं 3 वीडियो आपको भेज दूंगा। हमारे भाई बहनों ने यहाँ वीडियो बनाई हुई है, उसको फॉर्मेट लिखा हुआ है PTIoverseas.com। ऑप्शन नंबर 3 है, इवन दो आप UK से हैं, मगर आपने थर्ड ऑप्शन चूज़ करनी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें आपने कंट्री चूज़ करना है आज़रबाईजान, सिटी बाकू, और 5 पाउंड से लेकर आप 4000 तक जो भी आप डोनेट कर सकते। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, हम कैसे खान साहब को सपोर्ट कर सकते हैं। रेमिटेंस आपको ज़ीरो आउट करना है, जैसे हमारे OC भाई बता रहे थे। रेमिटेंस कोशिश करें कि पाकिस्तान को इन 4 हफ्तों में 1 पाउंड पेनी ना भेजें। अगर ज़रूरत में भेजने हैं तो आप दूसरे तरीके से भेजें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को इनकरेज करें कि इन 4 हफ्तों में कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना करें, कोई जो है अप्लाइंसेस ना खरीदें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, TV, मोटरसाइकिल, कार्स एंड सो फोर्थ, उसको आप ज़ीरो आउट कर दें जहाँ तक पॉसिबल है। खाना ओबियसली सब लोगों ने खाना है, मगर ट्राई टू नॉट बाय एनीथिंग दैट यू पे टैक्स ऑन। ठीक हो गया। आप ज़राअत जी, 1 मिनट भाईजान प्लीज़, आप आए हैं, प्लीज़ डेकोरम यहाँ का है कि आप वेट करें, आपको टर्न मिलेगी, प्लीज़ आप बात कर लें, ठीक है ना। आप पहले बात कर लें, सॉरी,
آپ پہلے بات کر لیں، شاید آپ کو کوئی جلدی پلیز بات سوری کرنی. پلیز نہیں کر سوری لیں بات، کر لیں بھائی جان، بات کر لیں، آپ کر لیں بات. بسم اللہ. جی سوری سکائب. سر آپ کریں پلیز کنٹینیو. نہیں آپ کر لیں، میں تو ہوسٹ، میں چپ ہو جاتا ہوں. بسم اللہ، آپ کریں بات. سوری یار مائنڈ نہیں کیجیے گا، بس وہ ایک دم سے میرے دماغ میں بات آئی تھی، بالکل مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ایم ریئلی سوری. لیکن جلدی سے میں یہ بھی ایک چیز جو میں کر رہا ہوں میں وہ بھی بتاتا جاؤں یہ اپنی بہن کو. فہیم بھائی بھی بیٹھے ہیں. فہیم بھائی السلام علیکم. دیکھیں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوئی پاکستان میں آپ کا اپنا، جس طرح میں نے اپنے بھائی اور اپنے کزنز کی ڈیوٹی لگائی ہے اور میں پیٹرول کے پیسے ان کو پے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے الیکشن والے دن میکسیمم گاڑیاں اپنی ہیں ہمارے پاس، میکسیمم لوگوں کو پیٹرول، میں نے کہا میں پیٹرول کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، کھانے کی بھی تم دونوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. 2 لوگ میں نے ایسے کیے ہیں، بک کیے ہیں، جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ لوگوں کو لے کر جانا ہے ایک پولنگ اسٹیشن تک. یعنی اپنا ووٹ وہ صبح ارلی کاسٹ کریں گے اور اس کے بعد سارا دن وہ یہ کام کریں گے، اور اس وقت تک جب تک کہ فارم ریلیز نہیں ہوتا فرام ان سائڈ وہ کیا ہے جو الیکشن کرواتا ہے، کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر. ایک منٹ پریزائڈنگ آفیسر. اسکائی برادر. جی جی بسم اللہ. اچھا، ان کا کوشچن تھا کہ خان کی کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے. آپ جا رہے ہیں پری موڈ میں، الیکشن موڈ میں، ابھی الیکشن نہیں ہوا. شی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیلپ، ٹھیک ہے نا. سوری شاید آپ مس انڈرسٹینڈ کریں گے کوشچن پہ. تو ان کا سسٹر آپ کا، مائی اپولوجیز، ٹھیک ہے سسٹر. بھائی آپ اے سی چلا دو، ٹھنڈے برف چلا دو، یہ چپ ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہاں یو کے میں ویسے ہی ٹھنڈ ہے. اچھا تو سسٹر پہلے جو تھا، اگین آئی اپولوجائز، اب کافی آپ نے ویٹ کیا. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بھائی تھوڑے ایکسائٹیڈ ہیں چاروں طرف سے، پولیٹیکل کیا کہتے ہیں انرجی یہاں کافی ہے. تو پہلے میں نے آپ کو بولا دعا، سیکنڈلی PTI overseas.com، اور تھرڈ ریمیٹنس کم سے کم کریں، اور پاکستان میں ان انویسٹمنٹ کو زیرو آؤٹ کر لیں. تو یہ 3-4 چیزیں آپ کریں گے انشاءاللہ. جب فائنینس سٹرینگل ہولڈ ہوگا تو جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں جنہوں نے خان کو پکڑا ہے، جو گولیاں ماری ہیں، یا خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے غلط کیسز میں، 180 کیسز میں، تو شاید وہ ان ہوش کی ناخن کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. جب وہ الیکشن کی طرف جائیں گے، پھر یہ جو نئے بھائی آئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں، پھر وہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. مگر 8 فروری کو اگر الیکشن نہیں ہوتا نا، تو یہ جو بھائی باتیں کریں یہ ساری فضولیات میں جائیں گی. تو اس لیے انشاءاللہ آپ یہ 3 باتوں میں کریں گے انشاءاللہ بہتری ہوگی. جی سسٹر، اینی مور کوسچنز؟ جی سسٹر. السلام علیکم سسٹر. تھینک یو سسٹر، بگ ریسپیکٹ. جی جی. سے کویسچن کر لے، بعد میں پھر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں اگین اپالوجی کرتا ہوں کہ یہاں آج تھوڑا سا ماحول پتہ نہیں کیسے ہو گیا. نارملی ہمارے گیسٹ بات نہیں کرتے جب تک ان کو مائک نہیں دیا جاتا. بگ ریسپیکٹ سسٹر، بگ ریسپیکٹ. جی ظفر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ. جی میری طرف آنے سے پہلے میں سکائی ٹرینڈ بھائی کی طرف جاؤں گا. عمر نام ہے ان کا تعارف کروا دوں. یہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بڑا اچھے سے گراؤنڈ لیول جو سیاست ہے اس کو جانتے بھی ہیں، اور آج سبق کاظمی صاحب کو انوائٹ کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا دوسری بروڈ پہ. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ان کے ساتھ نہ صرف انٹریکٹ کروایا بلکہ ان کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملی لائیو. تو ابھی میں چاہوں گا کہ وہ جو اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے بیٹھے تھے یا وہ بتانا چاہتے تھے وہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لیں. تو الیکشن تو آپ یہ نہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، مسٹ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اب مجبوری بن چکی ہے. آپ لوگوں کو شاید خبر مل چکی ہو کہ الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں پرائم منسٹر کو، کیونکہ پرائم منسٹر نے کچھ ایسے بیوروکریٹس لے لیے تھے جو نون لیگ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ تھے، آہد چیمہ اور جو دوسرے 2 احباب تھے ان کو. تو اس سلسلے میں آہد چیمہ کے سلسلے میں ان کو آج نوٹس جاری ہو چکا ہے. تو لہٰذا الیکشن تو تقریباً ہوا لیں، اور یہ خبر ہے کہ وہ پریشان ہیں. ان کو 3 سال کے لیے لے کے آئے تھے، لیکن ان کو اب پریشانی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں.
لہٰذا ہر جو آئیڈیا ہے اس کو آپ لے لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری بہن اس جگہ پہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، بعد میں ہمارے فروق جمیل صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، باقی فہیم بھائی بھی ہیں۔ جی اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی، کیونکہ عمر بھائی چلے گئے ہیں، شاید وہ مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے ہیں، تو بہت شکریہ آپ نے دوبارہ مجھے مائک دیا، تو آپ روٹیٹ کریں پلیز۔ جی ظفر بھائی آپ کنٹینیو کریں، بسم اللہ۔ باقی کویسچن تو کافی دیر سے اوسی بھائی بھی بیٹھے ہیں، اور ہمارے عمر بھائی چلے ہی گئے ہیں، شاید اگر آپ ناراض ہو کے گئے ہیں تو یہ تو اچھا نہیں ہے، آپ واپس آئیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ تو کبھی ناراض ہوئے ہی نہیں کبھی، تو ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا ضرور۔ باقی بی ایف ٹی بھائی آپ کا کویسچن بیسکلی کون سا چل رہا تھا؟ میں تو فاروق جمیل صاحب سے، کیونکہ انہوں نے کومنٹ میں مجھے لکھا بھی، تو میں اسی پہ کہوں گا کہ وہ بول کے بھی بتا دیں، اور آپ جب کسی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ لیڈر ہی ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے لیڈر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے، خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، اور خان صاحب کے پیچھے جو بھی کھڑا ہوگا اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی۔ تو عمر بھائی ود ان 5 منٹ آپ کو بھی مائک دیں گے، اگر آپ کوئی پوائنٹ ہے جو ریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ رکھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں اسی بات پہ۔ تھوڑا سا ڈسٹربنگ ماحول ہوا ہے آج، تو اس کے لیے معذرت خواہ، میں بھی بی ایف ٹی بھائی بھی کہہ رہے ہیں، تو جی فاروق جمیل بھائی اوور ٹو یو سر۔ جی سر، میں بس اتنا سے ہی کہہ رہا تھا کہ لیڈر تو اللہ تعالیٰ کی ذات بنائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے کو لے کر بنیں گے، لیکن یہاں پر جب آپ آتے ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں، اور سوال میری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جواب شاید میں کہیں غلط بھی دے جاؤں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ سیکھنے کے لیے ہی سوال ہوتے ہیں، اور جواب بھی انہی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ سوال کریں، میں اس پہ زیادہ بولوں، اور پھر مجھے فیلڈ پہ اس پہ آسانی ہوتی ہے۔ تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ ہے جو مجھے لیڈر کی منزل تک پہنچائے گی، اور لیڈر تو ساری زندگی عمران خان رہے گا، ہم تو ایک ادنا سے ورکر رہیں گے، اور اسی حیثیت سے اس پارٹی میں اور اس ملک و قوم کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے، اور اس کو لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیوٹیز بھی آپ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک نظریاتی ورکرز ہونے کی حیثیت سے مجھے دیں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں اس میں آپ کو شرمندگی نہ دلاؤں۔ جی بہت شکریہ۔ فہیم صاحب بیٹھے ہیں، کائنڈلی۔ جی ان کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایک آپ سے سوال ہے کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے ہیں اور پوری جدوجہد کر رہے ہیں، زمان پارک سے ہم آپ کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے الیکشن کے متعلق؟ جی سر، یہ تو جو اگر اسیسمنٹ ہے 8 فروری کے حوالے سے، جس طریقے سے دوبارہ سے کورٹس کو کھلایا گیا اور پھر اس میں فیصلہ دیا گیا، یہ پیچھے سے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جو فنڈز وغیرہ ان کے رک گئے ہیں، اور جب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے کوئی بھی حکومت، یا یہ اپنی مرضی سے، یہ تو ان کا اپنا وہم ہے، اپنا ذہن ہے کہ ہم اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے، چونکہ یہ وہم دور ہو چکا ہے، 2 سال سے یہ اس وہم سے باہر آ چکے ہیں، خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جس دور میں کوئی چودھری آ کر کہتا تھا کہ جس کو میں چاہوں گا میں اس کو لے آؤں گا، اب یہ وہ والا نظام نہیں ہے، اب وہ نظام کو ٹکر دی ہے خان صاحب نے، اور ان لوگوں کو مشکلات آئی ہیں۔ الیکشن جو فی الوقت کل کو کیا ہوتا ہے، کل کی اسیسمنٹ کل کے ساتھ ہے، جو سینیریو کل دکھایا گیا ہمیں سپریم کورٹ میں، اس کے مطابق الیکشن نظر آ رہے ہیں، اور اگر جیت اور ہار کو دیکھتے ہوئے بات کریں کہ ان کی جیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جو جیتنا چاہتے ہیں مصنوعی طور پر، تو وہ اگر بدل دیں تو ان کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن فی الوقت الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ گجر صاحب، اسی سوال کو میں لے کے جاؤں گا پہلے تو ملک صاحب کی طرف، اور اس کے بعد عمر بھائی کی طرف، اور فہیم بھائی، اور نیچے سے شروع کریں گے۔ فہیم بھائی بڑی دیر سے منتظر ہیں کہ ان سے بھی کچھ پوچھا جائے۔ اجاز بھائی اوور ٹو یو سر۔ جی السلام علیکم، میں نے تو سوال کر لیا تھا، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، اور انشاءاللہ فروق صاحب ہماری جتنی سپورٹ ہے، جو ہمارے فیوچر کے ایم پی ہیں یا ایم این اے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور جاری رہے گی انشاءاللہ۔
تو آگے میرا کوئی سوال نہیں بنتا تھا، نہ بنتا ہے، نہ میں انشاءاللہ کل کے لیے اگر ملیں گے تو ضرور کروں گا ایک نیا سوال لے کے آپ کی طرف. جی ظفر اقبال صاحب. جی جاز بھائی، میرا آپ سے سوال بنتا ہے کیونکہ میں کاؤنٹر سوال کرنے کا عادی ہوں. تو آپ نے آج کنونشن کروائی ہے، میں نے آخر پہ جا کے یہ بات بھی کی ہے. اور کنونشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ متحرک کرتے ہیں، ان کو ایک لائے عمل دیتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ لیول پہ کیسے کام کریں گے. تو وہاں پہ تو صرف تقریریں ہی ہوئی ہیں. تو نیکسٹ جو کنونشن ہوگا وہاں پہ بھی آپ صرف تقریریں کروائیں گے یا کہ کوئی لائے عمل یا کوئی پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ بھی کام جو ہے وہ شروع کروائیں گے؟ جی جی سر، انشاءاللہ یہ آج ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھا بھی ہے، اور جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اور جو بات ایک رکھنی چاہیے تھی ہم اس پہ بھی پورا نہیں اتر سکے. اور انشاءاللہ اگر آگے ہمیں موقع ملا اس چیز کا، کوشش تو کریں گے کرنے کی. تو جو جس بھائی کی بھی بات رہ گئی ہو جو خان صاحب کے متعلق اور خان صاحب کی پارٹی کے متعلق، تو ہم اس کو ہی چاہیں گے کہ وہ بات ہو، تقریر وغیرہ کچھ نہ ہو. جی جہاں پہ ٹف کویسچن فروق بھائی سے ہوئے ہیں کہ وہ ایک گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے والے ہیں اور کل کو الیکشن بھی لڑیں گے، تو اس لیے ہم ان کو ٹف سوالات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ سے ٹف سوالات اس لیے بنتے ہیں کہ آپ ایک پوری بروڈ کو چلاتے ہیں، وہاں پہ آ کے ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اور آپ اس کو آگے کنوے بھی کرتے ہیں. تو آپ سے میرا یہ کویسچن ہے کہ جو کنونشن ہوئی ہے اس میں افیشل لوگ کتنے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو ممبر ہوں یا قیادت میں سے ہوں گلف کی؟ جی اس میں کاؤنٹ تو نہیں کر پایا کیونکہ آپ سب کے سامنے تھا، اور میں اس چیز کا بھی معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا جس میں میں اس میں بری طرح فیل ہوا ہوں. یہ سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی میٹنگ میں شامل تو نہیں تھا لیکن میں نے کافی ایسی غلطیاں دیکھی ہیں جو میرا خیال ہے وہاں پہ افیشلز کا ہونا ضروری تھا. وہ کنونشن میں ان کی پارٹیسپیشن بھی بہت ضروری تھی کہ پارٹی گراؤنڈ لیول سے یا گلف کے اندر جو آپ کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم فردن اگر لے کے چلیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. جی عمر بھائی اوور ٹو یو. میں اینڈ پہ جاؤں گا فہیم بھائی تھوڑا کی سا طرف. ایڈ کرنا چاہوں اس میں کہ اگلا جو میں کام کرنے جا رہا ہوں آپ سب بھائیوں کے تعاون سے، وہ صرف اور صرف آفیشلی ہوگا، یہ کیوں کوئی گروپ نہیں ہوگا. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جو آفیشلی ٹیم ہے نا اس کو لے کے ساتھ چلوں، کیونکہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سپیس ہے اور ایک انرجی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. وہ بھی میں پھر بولوں گا ظفر بھائی صاحب جو سارے دن میرے ساتھ رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی اگر آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے تو میں، اور نظر صاحب بھی ماشاءاللہ، تو میں یہ کام کرنا چاہوں گا کہ آفیشلی جو ہماری ٹیم ہے ایک ورکر کنونشن وہ لوگ کرے اور میں ان کے پورا ساتھ چلوں گا. جی بہت شکریہ ملک صاحب. اوور ٹو عمر بھائی. عمر بھائی آج کی کنونشن پہ روشنی ڈال دیں. آپ نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اس کے لیے آپ کو داد. اور جو میں نے سوالات اٹھائے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اگر میں نے کوئی اوور ایکٹ کیا ہو اس کی بھی نشاندہی کر دیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عزت والوں کو عزت والے کا سلام. سب سے پہلے معذرت، پریویس تھوڑی مسٹیک ہو گئی، غلطی بی ایف ٹی بھائی کی نہیں میری تھی، میں جمپ ان کر گیا. نظر بھائی بیٹھے ہیں، فہیم بھائی بیٹھے ہیں، بی ایف ٹی بھائی بیٹھے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے باپ کے سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے. یہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ایکسپیرینس میں. تو ان لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے تھوڑا سا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو کنونشن ملک نے کیا ہے وہ بہت بہترین کنونشن تھا، اور میں اس کو ریئلی اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے سارا کریڈٹ جو ہے نا یہ ہم بیسیکلی ہم سب لوگوں کا ہے. تو جو ظفر بھائی آپ نے تھوڑے تحفظات کی کہا ہے، بالکل وہ بھی ایکوریٹ ہے اپنی جگہ پہ، بالکل ٹھیک ہے. پہلی کوشش تھی، آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے، اور بالکل جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ اگلی دفعہ پوری کریں گے. جو اگلی دفعہ کمیاں رہ جائیں گی اس سے اگلی دفعہ، اسی طرح ہم لوگ سیکھیں گے. انسان کے سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا.
باقی جو ہے وہ میری طرف سے تو اوکے ہے، اور ہم لوگ اور یہ جو ابھی فاروق بھائی تھے، کیا نام تھا ان کا، یہ جو ایم پی اے کے، فاروق جمیل گجر صاحب جی جنگ سے. فاروق جمیل گجر صاحب ان کے ساتھ ہیں بالکل، اور ہماری سپورٹ ہے. اور الیکشن کا جہاں تک آخری بات یہ کروں گا کہ الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، انڈیویجولی، کیونکہ اس وقت لیڈرشپ تو جو ہے انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے لیڈرشپ کو، تو ہم لوگوں کو انڈیویجولی لیڈر بننا پڑے گا. ہر انسان کو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی جس حد تک وہ کر سکتا ہے. تو یہ ہم لوگ اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ اتنی لگژری لائف، ہم لوگ یورپ میں 5 اسٹار لائف کر رہے ہیں محنت کے ساتھ ساتھ. تو یہ سب کچھ ہم اپنے فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ یہ سوچ کر انڈیویجولی کوشش کریں نا جہاں تک کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بڑا سپورٹیو ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی ایک اور تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا، شاید میں غلط ہوں، میں اسی لیے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آن لائن کنونشن ہوئی ہے، تو میری نظر سے بھی کوئی ایسی کنونشن گزری نہیں ہے، یا میں اتنا علم والا نہیں ہوں کہ میں اس پہ روشنی ڈالتا رہوں. تو مجھے یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ ایک کنونشن بیسکلی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ورکرز کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا ہر بندے کو جو نیکسٹ بھی کنونشن ہو سکتا ہے بی ایف ٹی بائی کروائیں، ہو سکتا ہے فہیم بھائی ارینج کر لیں، نظر بھائی کروا لیں اپنی بروڈ پہ، یہ ایک صرف انفارمیشن کے لیے، کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ خاص جو لیڈران ہیں یا بہت ہی اچھا بولنے والے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں آفیشیل ہیں، جو پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں یا ان کے پاس کوئی قیادت کی کوئی پوزیشن ہے، ان کو آپ بلوائیں، ان کا خطاب کروائیں ود ان 1 آور 1.5 آور، اور اس کے بعد کلوز کریں. ہر ایک کو فردن اگر آپ مائک دیں گے اور اس کو 2-3 منٹ کے اندر نیچے اتاریں گے، وہ ناراض ہو کے جائے گا، وہ پوری بات تو کر نہیں پاتا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اچھے جو سپیکر ہیں ان کو بلوایا جائے، اوپر بٹھایا جائے، ان کی بات کروائی جائے، وہ ڈائریکشن دیں، اور اس کے بعد جی. دیکھیں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف میری طرف سے قبول کریں. جمہوریت اسی کا نام ہے. دیکھیں، یہ ٹک ٹاک اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ سب کا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک عام بند ریڈی والے کا بھی ہے اور عمران خان کا بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم سب کا ہے. اگر یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپیکرز ہیں یا دوسری طرف یا کوئی دوسرا ایک عام آدمی ہے، دیکھیں آپ کی کنونشن کو ہر سننے والا وہ بولنے کا رائٹ رکھتا ہے. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف جو کرتا دھرتا ہیں، جب مین لوگ ہیں صرف وہی بات کریں، تو میرے خیال سے تھوڑا مناسب نہیں ہوگا. وہ تو کریں ہی کریں لیڈرشپ، یہ تو ٹک ٹاک کی لیڈرشپ انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے بعد آپ بالکل موقع باقی لوگوں کو بھی دیں، یا ایک کام کریں. کنونشن میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 منٹ یا 3 منٹ ہیں، اگر اس کی مینجمنٹ پرفیکٹ طریقے سے کی جائے تو میرے خیال سے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں. اور میری یہ رائے ہے کہ میکسیمم لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، میکسیمم لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کی آواز ادھر تک جائے جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. جو لیڈرشپ ہے ویری گڈ، ان کو تو بولنا ہی بولنا ہے. سر لیڈرشپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہمارے لیڈر ہی بیٹھے ہیں، یہ نظر بھائی، یہ فہیم بھائی ہیں، بی ایف ٹی بھائی ہیں، یہ ہمارے اب ٹک ٹاک کے لیڈر ہی ہیں نا، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے تو بولنا ہی بولنا ہے. یہ نہیں بولیں گے تو کوئی اور لیڈر آ جائے گا، وہ بولے گا. لیڈر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن عام آدمی میرے جیسا، آپ جیسا، جن کو علم جن کے پاس کم ہے یا جو بولنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے ان کے لیے بے شک آپ کو الگ سے نہ کنونشن کرنی پڑے، یا الگ سے کوئی پلیٹ فارم یا الگ سے کوئی نظام نہ کرنا پڑے. سب کو، میکسیمم لوگوں کو بولنے دیں. تھینک یو ویری مچ. جی نظر بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے آپ کی فنگر دیکھ لیا. صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کنونشن بھی ایک جلسہ ہے، اور جلسے کے اندر مینجمنٹ کرنے کے لیے جیسے یہ بہت زیادہ ریکویسٹیں پڑی تھیں، اگر 4-5 لوگ نہ ہوتے تو وہ مینج ہی نہیں ہو پاتا. اور اس میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، کچھ بروڈ سے اتر گئے ہیں. ان پہ شاید ملک صاحب کی نظر ہو. میں تو تقریباً کومنٹس سارے ہی پڑھ رہا تھا اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا.
किसी को उठा रहा था, किसी को राज़ी कर रहा था। बाकी बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत वैलिड है, सबको मौका देना चाहिए, लेकिन कन्वेंशन जो है ना वो 4-5 घंटे पे मुहित, मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम है उन लोगों को इकट्ठा बैठाना। लेकिन नज़र भाई की तरफ चलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे रद्दी जैसा है। जी प्लीज़। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू कोई रद्दी भी नहीं है, सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और फिर उनके बाद फिर उनमें से चीज़ें निकाली जाती हैं। ये तो दिस इज समथिंग, दिस इज ए वर्क एज यूजुअल, इट्स नथिंग न्यू इन दैट, सो ये दिस इज नॉर्मल।